ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میلاد کس کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جس کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے پیارے آقا نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا اس کا بازو پکڑ کر میں جنت میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے جس کے گلے میں رسہ ڈال کر اس کا بیٹا اسے منڈی میں فروخت کراتا تھا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا کہ جنت سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان سے بھی اوپر تھی، میں نے کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ اور میں نے کہا میلاد ہر اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد اسے ڈنڈے مارتی تھی، اور میرے رسول پاک نے فرمایا کہ اب جس کا باپ راضی ہوگا نا اسی کا ہی رب راضی ہوگا۔ اور میں نے کہا میلاد ہر اس غریب کو منانا چاہیے، ہر اس غلام کو منانا چاہیے جس کو بھینس بکری کی طرح منڈی میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اور میرے آقا کریم نے غلام بلال حبشی کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ غریبوں کو کمتر نہ سمجھنا، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے بھی غریب ہوں گے اور میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے، میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے، امیر تو ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے اور یہ 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، اور غریبوں کے لیے میں اللہ کا رسول 500 سال پہلے ہی جنت کے دروازے کھلوا دوں گا۔ اور میں نے کہا مولانا سن، تجھے کوئی پوچھتا نہ اور تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، آج تو ممبر رسول پر بیٹھ کر محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی کے نام کا کھا رہا ہے، حسنین کریمین کے نام کا صدقہ کھا رہا ہے۔ آج تک کبھی کسی نے تیری سند نہیں پوچھی اور تیری برادری نہیں پوچھی، تیری ذات نہیں پوچھی، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تیرے نام کے نعرے لگاتے ہیں، اور تجھے تو صبح بھی میلاد کرنا چاہیے، تجھے تو شام کو بھی میلاد کرنا چاہیے، تیری تو زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے، اور بلکہ تجھے تو کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے منو محل چڑھایا سائیاں۔ اور میں نے کہا کہ اس بہن کو میلاد منانا چاہیے جس کا باپ فوت ہو گیا، 2 بہنیں یا 4 بہنیں بھائی کے حصے میں آ گئی اور اس نے ان کی پرورش کی، یہاں تک کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ان کی شادی کر کے میرے پاس آیا، تو جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں نا، میں اسی طرح اسے اپنے ساتھ جوڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اور میں نے کہا کہ اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جو بس نہ سکی، اپنے گھر اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جو بس نہ سکی، اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، بس نہ سکی، اپنے باپ کے گھر آ گئی، اور باپ نے اپنے اس بیٹی کی خدمت کی، تو پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس باپ کا سفارشی بن جاؤں گا۔ تو اس بیٹی کو میلاد نہیں منانا چاہیے جس کو میرے رسول نے اتنا اعزاز دیا، جس کو میرے رسول نے اتنا نوازا، اور تو میلاد پر دلیلیں مانگتا ہے، تو بحث کرتا ہے، اور تجھے تو صبح بھی میلاد منانا چاہیے، تجھے تو شام کو بھی میلاد منانا چاہیے، اور تجھے تو پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے چاہیے، صبح شام تیری زبان یا رسول اللہ کہتے ہوئے تر رہنی چاہیے۔ اور پوچھ میرے عمر فاروق سے، پوچھ، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور کو حضرت اسامہ بن زید سے بڑی محبت تھی،
ایک جنگ میں نا کچھ پیسے آئے تو آپ نے 25,000 اپنے بیٹے کو اور 50,000 دینار حضرت اسامہ بن زید کو دیے. تو آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، وہ حضور کے دور میں چھوٹے تھے اور میں جہاد کیا کرتا تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے بیٹا یہ جو تیرے باپ کے سر پر عزت کے بال ہیں نا، یہ مصطفیٰ کریم کے اگائے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ مصطفیٰ کریم کے اگائے ہوئے ہیں، میں ان کے احسانات کیسے بھول سکتا ہوں، میں کیسے بھول سکتا ہوں ان کے احسانات. حضور کو حضرت اسامہ بن زید سے بڑی محبت تھی. حضور ان کو گود میں بٹھایا کرتے تھے اور یہاں تک کہ اگر ان کی ناک بہتی نا تو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیتے. تو حضرت عمر جا رہے تھے مکے کے راستے میں تو سامنے ایک نا کھجور کا خشک تنا آتا ہے، آپ اسے اپنے بازوؤں میں لے لیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. پوچھا گیا عمر کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا. آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کامتے ہیں، یہ میرے رسول کا کمر ہے. اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں پل دے. اصلاں نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں پل دے. ہاں جے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تل دے. اور سنو ہر جگہ پہ میرے رسول پاک، قبر میں بھی میرے رسول پاک. ارے قبر میں بھی کوئی ساتھ گیا ہے لیکن قبر میں بھی میرے رسول پاک، قبر میں بھی میرے رسول پاک. میرے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ جب قبر میں رسول پاک نے آ جانا ہے تو پھر عذاب کیا ہونا ہے، پھر تو دیدار ہونا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب میزان پر اعمال تل رہے ہوں گے میں تب بھی تمہارے پاس ہوں گا. جب تم پل صراط سے گزر رہے ہوگے تو میں تب بھی تمہارے پاس ہوں گا. ہاں جب تم جنت میں جا رہے ہوگے تو میں تب بھی تمہارے ساتھ ہوں گا. اور میرے نبی تو ہر وقت تیرے ساتھ ہیں، تو کب کب نبی کے ساتھ ہے. میں لمبی محفل کا قائل نہیں. ایک محفل میں گیا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، شکل و صورت سے پڑھے لکھے لگتے تھے، کہنے لگے کہ حضرت صاحب انہیں سمجھائیں، یہ ساری رات بٹھائے رکھتے ہیں، انہیں سمجھائیں. میں نے کہا انہیں میں سمجھاتا ہوں لیکن آپ بھی ذرا اپنا لب و لہجہ نرم کریں. اور تو اپنے نبی کے لیے ایک رات نہیں جاگ سکتا تو میرے رسول پاک تو ساری حیات جاگتے رہے ہیں تیرے لیے، ساری رات جاگتے رہتے تھے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ پہ چل دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں.